چھونا چاہیے؟ بھائی بار بار کیوں نہیں اٹھاتے؟ کہا کہ حضور نے ایک بار اٹھائے اور آخر میں حضور نے اس عمل کو ترک کر دیا۔ ہم تو سرکار کے بندے ہیں، ہم تو سرکار کی پیچھے چلنے والے، اور ہم تو کہتے ہیں کہ حضور کا دیدار اگر نصیب ہو جائے، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق ہمیں ایسی نیند ایسی سلا جانا۔ عشق ہمیں بھی تو ایسی نیند سلاؤ نا۔ ویسے خواب عجیب عجیب ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسی خواب آئے کہ سو تو نواب شاہ میں، غریب آباد میں، بنو آباد میں، عیدگاہ میں ماشاءاللہ ہم سو رہے ہوں، آنکھ لگے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے انسان سو رہا ہو، آنکھ صلی اللہ تب کہے، انسان کی زبان صلی اللہ تب کہے گی، اور آنکھ کب کھلے گی؟ جب اس کو خواب میں میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ دیدار ہوتا ہے اور وہ کثرت سے درود پڑھنے سے ہوتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کس کو حضور کا دیدار چاہیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ہاتھ بلند فرما کر سبحان اللہ ایک بار کہہ دیجیے۔ بس اب آگے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے، جب نماز کی تشریح حضور نے فرما دی، زکوٰۃ کی تشریح حضور نے فرما دی، جہاد کی تشریح حضور نے فرما دی، تو یقیناً اہل بیت کی تشریح حضور نے چھپائی نہیں ہوگی، میرے حضور نے اہل بیت کی تشریح بھی خود بتائی ہے۔ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ جب بھی ہم اہل بیت کا نام لیتے ہیں تو آپ لوگ عوام الناس جو ہے وہ ایک ماشاء اللہ غلطی کرتی ہے، چوک جاتی ہے، وہ یوں چوک جاتی ہے اور غلطی کر بیٹھتی ہے کہ انہوں نے اپنے اذہان میں اہل بیت کرام کے چند نام دماغ میں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کل اہل بیت کرام یہ ہے۔ اگرچہ میرا موضوع امام عالی مقام ہے، حضور کا گھرانہ ہے، لیکن میں فقط اشارہ کرتا ہوا چلوں گا تاکہ میرا موضوع ادھورا نہ رہے، اور آپ کو میں سمجھانا چاہوں گا کہ اہل بیت کرام کون ہے، اور میں ان کے اسماء گرامی مختصر اشارتاً لیتا جاؤں گا تاکہ اس میں ہم لانگ نہ جائیں بلکہ اصل ٹاپک کی طرف آ جائیں، اور آپ میں سے جو ان اسماء والوں کو جانتا ہے اس نے اور کچھ نہیں کرنا بلکہ اپنی زبان سے ایک بار سبحان اللہ کہہ دینا۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کرام ہے کون؟ نماز کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، اہل بیت کون ہے؟ آخر ان کو کون سے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں؟ اور یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ کیا کون سا عقیدہ ہے؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جو میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کی آل اہل بیت کرام سے محبت نہیں کرتا وہ ایماندار نہیں ہے، وہ بے ایمان ہے۔ آپ کہیں ذرا تاکہ نواب شاہ والوں کو بھی پتا چلے، آپ کہیں کہ جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ ایماندار نہیں ہے۔ آپ نہیں کہہ رہے بھائی، آپ مہربانی فرمائیں، کہیں نا کھل کے کہیں، جو اہل بیت کرام سے محبت نہیں کرتا وہ ایماندار، بلکہ آسان زبان میں کہیں جو میرے حضور کی آل سے محبت نہیں رکھتا وہ بے ایمان ہے۔ کہیں جو میرے حضور کی آل سے محبت نہیں رکھتا وہ، کہیں جو میرے حضور کی آل سے محبت نہیں رکھتا وہ ایمان ہے۔ آپ کا عقیدہ ہے یا اوپر سے کہہ رہے ہیں؟ زبان سے کہہ رہے ہیں یا عقیدہ ہے آپ کا؟ عقیدہ ہے۔ کیوں ہمارا عقیدہ ہے؟ پوچھئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے رے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی
بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ ایک بار میرے ساتھ جھوم کے پڑھیں گے نا تو مجھے مزہ آئے گا۔ کہیے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ، آپ نے نہیں گایا؟ نور کی سرکار سے ابھی پتہ چلے گا نا کہ سب والے ویسے محبت کرتے ہوگے نہیں۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کرام کا ذکر فرمایا، بات میں کھولنے لگا ہوں۔ اللہ کے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کن کو اہل بیت کرام میں شامل فرمایا ہے؟ اہل کہتے ہیں والا، اردو میں اہل کا معنی ہے والا، بیت کا معنی ہے گھر، اہل بیت کا معنی ہوا گھر والا۔ تو آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کرام کون ہے؟ اللہ کے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک میں سیدہ عائشہ رہتی ہیں، سیدہ ام سلمہ رہتی ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک میں رہتی ہیں، سیدہ باریہ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتی ہے، سیدہ حفصہ میرے حضور کے گھر میں رہتی ہے۔ لہذا اہل والا بیت گھر، تو پتہ چلا کہ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فیصلہ ہے۔ عائشہ صدیقہ سے لے کر جتنی دلہنیں میرے حضور کے گھر میں اور حضور کے نکاح میں آئی، ساری کی ساری اہل بیت کرام میں شامل ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے نہیں فرمایا؟ میں نے کہا نا سب اہل بیت کو ماننا ہے انشاءاللہ۔ کہیے بلند آواز سے کہیے، کہو اہل بیت کرام زندہ باد، کہو اہل بیت کرام، کہو اہل بیت کرام، زور سے اہل بیت کرام۔ حضور کی تمام گھر والیاں اس میں شامل ہیں، اور اللہ کے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کو پتا ہے، جب آپ کہتے ہیں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بھائی قاضی صاحب کے مصطفی صاحب کے گھر والے، آپ کا ذہن کہاں چلا جاتا ہے؟ آپ کا ذہن ان کی زوجہ کی طرف چلا جاتا ہے کہ ان کی زوجہ اس سے مراد ہے کہ گھر والی ہے، گھر والے ہیں۔ علامہ صاحب کے گھر والے آپ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ فلاں ان کے گھر والے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ چاروں کے چاروں جب حضور کے پاس آ گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا توجہ فرمائیں گے، حضور نے اپنے دائیں زانوں پر
حضرت نے امام حسن کو بٹھایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پائیں جو زانو ہے اس کے اوپر حضور نے سیدنا امام علی مقام کو بٹھایا. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہے. مولا علی مشکل کشا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دائیں جانب بٹھایا اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے سامنے بائیں جانب بٹھایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چادر مبارک تھی. حدیث پاک عرض کر رہا ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر ان چاروں کے اوپر ڈالنی اور حدیث پاک کے لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک بلند فرمائے, ارے آ گیا جب موج میں قطرے سے دریا کر دیا, پڑ گئی جس پر نظر بندے سے مولا کر دیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ہاتھ مبارک, وہ دست مبارک جو حضور اکرم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتا. حضور نے اسے چادر کو بلند فرمایا, امام حسن کے اوپر فرمائی, امام حسین کے اوپر فرمائی, سیدہ خاتون جنت کے اوپر فرمائی, حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کے اوپر اس چادر کو جھلایا اور حضور اکرم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی. حضور نے فرمایا الہ العالمین, میری گھر والیاں تو اس میں شامل ہیں ہی ہیں, لیکن میں تجھ سے حسن حسین خاتون جنت اور مولا علی کے لیے حضور نے فرمایا کہ یہ بھی اپنے اہل بیت میں شامل فرماتا ہوں. حضور نے دعا فرمائی, خاص کیوں فرمائی, یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے میرے بھائیوں. میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے بھائی, انسان جب بولتا ہے کہ گھر والے, تو بھائی گھر والے جو گھر میں بستے ہیں, گھر والیاں ہوتی ہیں, تو ذہن اس طرف جاتا ہے. اور میرے اللہ کو علم ہے اور میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے ہیں. اللہ نے سرکار کو علم عطا فرمایا, غیب کا علم عطا فرمایا. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں گویا یہ بات تھی کہ ممکن ہے کہ ایسا کوئی وقت آئے گا, اور ہم نے وہ وقت اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نعوذ باللہ کہیں گے کہ سیدنا امام حسن نعوذ باللہ اہل بیت میں سے نہیں ہے, نعوذ باللہ, یا کہیں گے امام حسین اہل بیت میں سے نہیں ہے, یا کہیں گے کہ مولا علی مشکل کشا بھی نہیں ہے. میرے حضور نے 15 صدیاں پہلے فیصلہ فرما دیا کہ بعد میں آنے والا کوئی گمراہ علی کو, فاطمہ کو, حسنین کو میرے اہل بیت سے ہرگز نہ نکالے. حضور نے فرمایا میں پہلے ہی اعلان کر کے جاتا ہوں کہ علی بھی اہل بیت ہے, حسن بھی اہل بیت ہے, تو حسین بھی اہل بیت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خاصیت تھی, یہ خاصیت تھی, یہ خاصیت تھی ان کے لیے, خاصہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک خاص انعام عطا فرمایا اور اہل بیت کرام میں شامل فرمایا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں آپ سے سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ بھئی اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک اعلیٰ نمونہ ہے. میں نوشہ والوں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور کی پوری زندگی اعلیٰ نمونہ ہے یا آدھی زندگی؟ پوری نہیں بول رہے, نہیں سمجھ رہے. پوری. بھائی جو کہتے ہیں کہ حضور کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے, وہ ہاتھ بلند فرمائیں. سبحان اللہ بھی ساتھ کہیں, بلند آواز سے سبحان اللہ. یہ آپ کا اعتقاد ہے. قرآن نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے حضور کی زندگی میں اعلیٰ نمونہ ہے. بھائی آدھی زندگی تو نہیں, چوتھائی بھی نہیں, مکی والی فقط نہیں, فقط مدینے والی نہیں, فقط تبوک والی نہیں, فقط خیبر والی نہیں, فقط جو ہے احزاب والی نہیں, فقط جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ سفر میں جو تھی وہ زندگی, یا فقط غار والی نہیں, بلکہ قرآن فرماتا ہے, قرآن کا حکم ہے. اللہ نے فرمایا, میرے حضور خود ارشاد فرماتے ہیں, حدیث پاک موجود ہے. ایک صحابی تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے
کاغذ اور قلم لے کر بیٹھ گئے کہ حضور جو گفتگو فرمائے وہ میں لکھتا جاؤں. سبحان اللہ. ان کا دل کر رہا تھا، محبوب کی ہر ادا انسان کو اچھی لگتی ہے. ساتھ میں کوئی صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے انہیں مشورہ دیا. کیا مشورہ دیا؟ مشورہ دیا کہ جناب آپ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گفتگو ہے وہ لکھ رہے ہیں. حضور کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی حضور کی طبیعت میں ملال ہوتا ہے، کبھی حضور ناراض ہوتے ہیں، اور کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص باتیں فرماتے ہیں، اور آپ ہو کہ ہر چیز لکھتے جا رہے ہیں، ہر چیز نہیں لکھی جاتی. لہذا حضور کبھی سختی فرماتے ہیں حکمت کے مطابق، کبھی نرمی فرماتے ہیں، کبھی حضور سمجھانے کے لیے کوئی مثال دیتے ہیں، کبھی کوئی دیتے ہیں، اور آپ ہو کہ ہر چیز لکھتے جا رہے ہو. اس صحابی جو لکھتا تھا آپ جا کر سن رہے ہیں تو آپ کو سمجھ آئے گی. اس صحابی کو بات وہ سمجھ میں آ گئی، انہوں نے اگلے دن سے لکھنا بند کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو حضور نے دریافت فرمایا کہ چند دن قبل تو تم لکھا کرتے تھے میری باتیں، اور اب تم نے لکھنا بند کیوں کر دی ہے؟ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے فلاں ساتھی نے مجھے مشورہ دیا کہ حضور کبھی ناراض ہوتے ہیں، حضور کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی حضور کی طبیعت کیسی ہوتی ہے، کبھی حضور کی طبیعت کیسی ہوتی ہے، ہر چیز لکھنے والی تھوڑی ہوتی ہے، لہذا نہ لکھو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا اکتب فواللہ انہ لا یخرج من هذا الفم الا حق. حضور اکرم نے فرمایا ہاں تم لکھا کرو، میری زبان سے حق کے سوا کبھی کچھ نہیں نکلتا. پریشان نہ ہو، جو اس زبان سے نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے، جو اس زبان سے جاری ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے. لہٰذا تمہیں لکھنے کی اجازت ہے، تم لکھا کرو، تم پریشان نہ ہو. تو میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. حضرات گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. تو حضور کی گھر والیاں بھی اہل بیت ہیں، یہ پورا دین ہے. حضور کے امام حسن بھی جو ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، امام حسین بھی شامل ہے، اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ تو مومن اور منافق کے نام درمیان میں جو فرق ہے وہ مولا علی مشکل کشا. بھائی آپ میں سے جو مولا علی سے محبت کرتا ہے ہاتھ بلند فرمائیں. آپ حضرت مولا علی مشکل کشا سے محبت فرماتے ہیں اور مولا علی کے فقط ایک بیٹے سے محبت کرتے ہیں یا سب بیٹوں سے محبت کرتے ہیں بھائی؟ اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادوں میں سے امام حسن کی اولاد کو بھی آپ ان سے محبت فرماتے ہیں کہ نہیں؟ اور امام عالی مقام سے بھی محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ ذرا درود پاک پڑھیے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو کیا نسبت حاصل ہے اور نسبت کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. درود درود بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. اصل میں نواز شاہ کی جو تقریریں ہوتی ہیں اس میں درود نہیں پڑھایا جاتا، شاید اس لیے ایسے لگ رہا ہے علماء نے آپ میں عادت نہیں ڈالی. میں ذکر اہل بیت تو ابھی شروع کرنے لگا ہوں، آپ نے درود اس شوق سے سنا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. بلند آواز سے فرمائیے. سبحان اللہ. علامہ اقبال نے فرمایا تھا
بات نسبت سے کرنے لگا. علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ نسبت ہے بڑی چیز جہاں تگو دو میں. ذرا سمجھنے کی بات ہے بھئی، یہ فلاں پیپلز پارٹی کا ہے، فلاں مسلم لیگی ہے، فلاں پی ٹی آئی کا ہے، بھائی فلاں صاحب ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں آپ کی پارٹیوں پر، یہ مثال دے. فلاں پارٹی سے تعلق، یہ کیا ہے؟ یہ نسبت ہے.